ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ سب سے پہلے دلی کی سرزمین پر حضرت علامہ فضل خیرآبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جمعہ کی نماز کے بعد جہاد کا فتویٰ دیا، اور پھر اس کے بعد آگرہ، دلی، الور، اس طریقے سے جو علاقے تھے ان میں ایک شورش بپا ہوئی، ایک ہنگامہ بپا ہوا، اور جو بڑے بڑے شہر تھے، بدایوں، بریلی، اس طریقے کے جو مسلمانوں کے بڑے بڑے شہر تھے، وہاں سے فوجوں کے اندر ایک ہنگامہ پیدا ہوا، اور اس طرح سے آزادی کی ایک تحریک چھڑی۔ آزادی کی تحریک کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک ہے جنگ آزادی اور ایک ہے میری تحریک آزادی۔ یہ خاص طور پہ سمجھنے کی بات ہے، جنگ آزادی جو لڑی گئی ہے وہ 1857 میں لڑی گئی ہے۔ اس کے بعد کی جتنی تحریکیں ہیں وہ جنگ نہیں ہے، وہ تحریک ہے۔ اور 1857 سے پہلے بھی جیسے ٹیپو سلطان کا لڑنا، حیدر علی کا لڑنا، اگرچہ انگریزوں کا مکمل تسلط نہیں ہوا تھا، قبضہ نہیں ہوا تھا، لیکن بعض ریاستوں پر تو وہ قابض ہو چکے تھے، ان کے تسلط ہو چکے تھے، وہ وہاں پر آ چکے تھے۔ اس لیے وہ جتنی جنگیں تھی اس کا اختتام اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو 1857 کی اس جنگ کو کہہ سکتے ہیں جس کی قیادت علماء کر رہے تھے۔ اور ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 1857 میں جو علماء نے پوری طاقت لگا دی، پوری طاقت جھونک دی انگریزوں کے خلاف، تو اس میں کچھ مخبر جنہوں نے علماء کے خلاف جو ہے خبریں دی، قائدین کے خلاف خبریں دی، اور نتیجہ یہ ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ جب علماء لڑنے کے لیے میدان میں آئے فوجوں کو لے کر کے، تو اس وقت کچھ لوگوں نے غداریاں بھی کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو پلان تھا وہ ناکام ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے جب راز ادھر سے ادھر جائیں گے تو پلان تو ناکام ہوں گے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انگریزوں نے چن چن کر ان علماء کو، جن علماء نے تحریک آزادی میں یا انگریزوں کے قدموں کو توڑنے میں حصہ لیا تھا، ان لوگوں کو چن چن کر شہید کیا، جیل بھیجا، پھانسیاں دی۔ یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں کہ دلی سے لے کر لاہور تک جتنے درخت رستے میں تھے، اکثر درختوں پر علماء کے کٹے ہوئے سر لٹکے ہوئے تھے، اور علماء کو ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا گیا، اور جو عام مسلمان تھے ان کی تعداد 5 لاکھ ہے۔ ہندوستان میں 5 لاکھ مسلمانوں کو جنگ آزادی کی تحریک یا انقلاب اس کو کہتے ہیں، انگریز غدر کہتے ہیں، انقلاب کی پاداش میں، اس کے جرم میں 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ لیکن کس شان سے شہید ہوئے اس پہ بھی توجہ چاہتا ہوں۔ انگریز ان انقلابیوں کو جن کو پکڑا گیا تھا، ان کو پکڑنے کے بعد، چونکہ وہ سب مسلمان تھے، ان کو پکڑنے کے بعد 10 بائی 10 کا ایک کمرہ بنا ہوا ہے، اس میں سور ذبح کیا جاتا ہے۔ سور ذبح کرنے کے بعد سور کے خون سے، اس کی پیشاب اور اس کی لید سے پورے کمرے کو پوت دیا جاتا ہے۔ پوتنا سمجھتے ہیں؟ پہلے جب ہمارے یہاں مالیگاؤں میں اکثر مٹی کے مکانات تھے تو ان مکانات کو جو پیلی مٹی ہوا کرتی تھی، عورتیں اس سے زمین پوتا کرتی تھی، تو سور کے خون سے، اس کے پیشاب سے اور اس کی لید سے 10 بائی 10 کے کمرے کو لیپ دیا جاتا، پوت دیا جاتا، اور جن لوگوں نے انقلاب کی تحریک میں علماء کا ساتھ دیا تھا ان مسلمانوں سے کہا جاتا اس کو زبان کے ذریعے سے چاٹو۔ وہ مسلمان تھے، ایک تو خون ناپاک، دوسرے وہ سور کا خون ہے، عام جانور کا نہیں، ناپاکی پر ناپاکی، نجس پر نجس۔ وہ لوگ انکار کرتے، پھر ان کو دردناک انداز سے شہید کر دیا جاتا۔ قتل، انقلابیوں کو قتل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ان مسلمانوں کو جب سور ذبح کیا جاتا تو اس کی چمڑی جیسے نکالتے ہیں، چمڑی نکالنے کے بعد اس کی چمڑی کے اندر سل دیا جاتا، اس درد یعنی روحانی طور پر بھی اذیت دی جاتی،
ایمان کو بھی مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی، لیکن سلام ہو ان 5 لاکھ مجاہدین پر کہ جو لوگ سور کی چمڑیوں میں تو سل گئے، جو لوگ دار پر تو لٹک گئے، پھانسی کے پھندوں پہ تو لٹک گئے، جن کی بیویوں کو چھین لیا گیا، جن کے بچوں کو قتل کر دیا گیا، دلی کے جامع مسجد کے علاقے میں کئی دن تک کے لاشیں سڑتی رہی، لاشیں پڑی رہی، اسے گید اور کوے کھاتے رہے، اسے کتے اور بلیاں نوچتی رہی، وہ ساری چیزوں کو برداشت کرتے رہے، لیکن انہوں نے مذہب اور وطن پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج یہ محفل اسی درد کے ساتھ ہم نے سجائی ہے کہ ان 5 لاکھ کو اور ان ہزاروں کو جو آج یاد نہیں کیا جا رہا ہے، ہم انہیں یاد کریں گے، اپنے جوانوں کو ان کی قربانی یاد دلاتے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو یوں ہی انگریزوں کے ایجنٹ کو، انگریزوں کے غلاموں کو، انگریزوں کے وظیفہ کو آزادی کا ہیرو بنا کے پیش کریں۔ کیسے آزادی کے ہیرو وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو کبھی جیل نہیں گئے، جنہیں کبھی ڈنڈے نہیں پڑے، جن کے ہاتھوں میں کبھی ہتھکڑیاں نہیں آئی، مسندوں پہ بیٹھ کر پیری مریدی کے ڈھونگ رچاتے رہے، آج وہ آزادی کے ہیرو ہیں۔ سوچو ان مسلمانوں کی روحوں پہ کیا گزرتی ہوگی جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کا نام ہی کہیں نہیں، جو سولیوں پہ لٹکے ان کا نام ہی کہیں نہیں، جنہیں درختوں پہ لٹکایا گیا ان کے نام ہی کہیں نہیں، جن کے محلات کو ضبط کر کے بیچ دیا گیا ان کا نام ہی کہیں نہیں، جن کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا ان کا نام ہی کہیں نہیں۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔